آج ہم 1400 سال پہلے کے اس دور میں واپس جا رہے ہیں جب جاہلیت، کفر اور اندھیروں نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ وقت جب عورت کی کوئی قدر نہیں تھی اور مکہ کے مشرک اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اپنی عزت سمجھتے تھے۔ سوچو انسانیت کا وہ کتنا سنگ دل دور تھا جہاں اپنے گھر کی عزت کو مٹی کے نیچے دبا دینا مردانگی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں ایمان کی روشنی کے ساتھ دھیرے دھیرے پورے نظام کو بدلتی چلی گئیں۔ آج ہم قرآن کی پوری کہانی جاننے والے ہیں کہ یہ کیسے نازل ہوا، کیسے محفوظ رہا اور کیسے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نور بن گیا۔ ہر مسلم فیملی قرآن پڑھتی ہے لیکن اس کی اصل کہانی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا جو پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل الگ ہو گئے، تنہائی پسند آنے لگی اور روز و شب اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ سے 4 کلومیٹر دور غار حرا میں جا کر لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت، دعا اور تفکر میں مشغول رہتے۔ یہی وہ مقدس جگہ تھی جہاں سے قرآن کا نور سب سے پہلی مرتبہ چمکا۔ ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو اچانک اس غار کی خاموشی کو توڑ کر ایک نوری مخلوق آئی اور وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے پیغامات کے عظیم فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت کے ساتھ اپنے گلے سے لگایا۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا اور ہر بار فرشتے نے کہا، اقرا یعنی پڑھو، اور آخرکار قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیتوں نے علم، رب کی قدرت اور ہدایت کے اصل مقام کو واضح کر دیا۔ اس اچانک ہونے والے واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو ہلا دیا۔ آپ گھبراہٹ کے ساتھ گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب تھوڑا سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے مثال تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی اہمیت کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لایا تھا اور آپ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ورقہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے شدید دشمنی کا سامنا ہوگا، وہ آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ ہم تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے مگر تم ہمیں ہمارے بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو بھی آپ کی طرح پیغام حق لے کر آیا دنیا اس کی دشمن بن گئی۔ ورقہ کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی رکاوٹوں اور بڑی بڑی مشکلات کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے۔ قرآن کے نازل ہونے کے 2 بڑے دور ہیں، پہلا مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ مکی دور میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی ان کا مقصد انسان کو اس کے اصلی رب کی طرف لوٹانا تھا۔ توحید کی دعوت، شرک کو مٹانا، آخرت کی خبریں دینا، دلوں کو صبر، ایمان، ہمت اور عزم پر مضبوط کرنا تھا۔ مکی صورتیں اکثر چھوٹی ہوتی تھی لیکن الفاظ ایسے کہ دل کو ہلا کر رکھ دے۔
یہ دور تقریباً 13 سال چلا۔ پھر شروع ہوا مدنی دور جو تقریباً 10 سال رہا۔ مدینے میں نازل ہونے والی آیتیں ایک پوری اسلامی کمیونٹی کو تعمیر کر رہی تھی۔ قانون شریعت، جہاد کے احکامات، معاملات یعنی ڈیلنگز، سماجی سسٹم، خاندانی قانون، نکاح، طلاق، وراثت، ہر چیز کی ہدایت کے بارے میں ہوتی تھی۔ مدنی صورتیں زیادہ تر لمبی، تفصیلی اور قانونی اصولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اب جیسے ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کی حفاظت سب سے اہم ذمہ داری بن گئی۔ اس لیے جب بھی کوئی آیت اترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو بلاتے اور کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والے صحابہ اسے لکھ لیتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسے یاد بھی کر لیتے۔ ہر سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اپنے آخری سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دوبارہ معائنہ کیا تاکہ قرآن کی حفاظت میں ذرا بھر بھی کمی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر حافظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو اللہ کا کلام کہیں بکھر نہ جائے۔ اسی اندیشے کے ساتھ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ زید بن ثابت خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، عمر کہتے ہیں کہ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تم عقل مند نوجوان ہو، تمہاری امانت داری سب پر ثابت ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے ہو، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم پوری احتیاط اور تحقیق کے ساتھ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید بن ثابت نے اس کام کو اتنا بڑا امانتی فرض محسوس کیا کہ انہوں نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کا حکم ملتا تو وہ اس ذمہ داری سے زیادہ آسان ہوتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی مدد سے ایک کام شروع کیا۔ ہر آیت کو دو چیزوں سے کنفرم کیا جاتا کہ ایک یہ کہ آیت کا لکھا ہونا یعنی تحریری نسخہ اور دوسرا حافظوں کی گواہی۔ اسی طرح پہلی بار قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ قرآن کاغذ، کپڑے کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں، بکریوں اور اونٹوں کے کندھوں کی ہڈیوں، ہر اس چیز پر لکھا گیا جس پر اس وقت لکھائی کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے یہ مکمل قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور پھر حضرت عمر کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ پھر جیسے ہی حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تو امت میں ایک ایسی بحث اٹھی جس سے پہلی بار امت کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ بحث کسی معمولی چیز پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو عربی کے 7 بڑے لہجوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ صحابہ آپس میں ان ڈفرینسز کو سمجھتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلامی خلافت پھیلتی گئی، دور دراز کے علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے گئے اور یہ نئے مسلمان صحابہ الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھنے لگے۔ شروعات میں یہ فرق معمولی تھا، لیکن دھیرے دھیرے لوگ اپنے لہجے کو صحیح اور دوسرے کے لہجے کو غلط کہنے لگے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر تک کہنے لگے۔ یہ بحث بڑھتی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شدت کی انتہا پر پہنچ گئی۔ اس وقت مسلمانوں کی فوج آذربائیجان کو فتح کرنے نکلی تھی، لیکن وہیں فوج کے اندر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کو لے کر زوردار بحث شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے لہجے کو ہی اصل قرآن بتا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اب امت میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے ایک عظیم صحابی کو چن رکھا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان۔ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں نہ کر دیں۔ وہ فوراً جنگ کا میدان چھوڑ کر سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچتے ہی انہوں نے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلم امت ٹوٹ جائے اسے بچا لیجیے۔
اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو قریشی لہجے میں ایک ہی اسٹینڈرڈ پر لکھیں، کیونکہ قرآن اسی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسلم امت کو حکم دیا کہ قرآن کو اسی قریشی لہجے میں پڑھا جائے۔ جو نسخہ حضرت عثمان کے دور میں تیار کیا گیا اسے آج پوری دنیا مصحف عثمانی یا عثمانی نسخے کے نام سے جانتی ہے، اور یہ نسخہ آج 1400 سال بعد بھی ویسا ہی محفوظ ہے جیسا اس وقت لکھا گیا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ اس کا پیغام اتنا آفاقی یعنی یونیورسل ہے کہ وقت بدل جائے، تہذیبیں مٹ جائیں، سرحدیں کھینچ دی جائیں، پھر بھی یہ ہدایت کا نور ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن اللہ کی وحدانیت پر زور دیتا ہے اور انسان کو سکھاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور انصاف اور نیکی سے زندگی گزارو۔ قرآن ایمان اور عقل کے بیچ ایک پل ہے۔ یہ مومن کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، حکمت کے ساتھ سوچے اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑھ جائے۔ قرآن انسانیت کو بتاتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ فرق یعنی ڈفرینسز کوئی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھائی چارے، محبت اور عزت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور کنبوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ قرآن ہم سے سچائی، انصاف، والدین کے ساتھ نیکی، غریبوں کی مدد جیسے اخلاقی اصولوں کی مانگ کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں برابری اور انسانی عزت پر زور دیتا ہے۔ بنا کسی فرق کے قرآن میں دلوں کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ اسی کتاب نے بکھری ہوئی، جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو ایک متحد، اخلاقی طور پر سیدھی اور روحانی طور پر روشن امت بنا دیا۔ قرآن صرف اونچی جگہ رکھنے کی مقدس کتاب نہیں بلکہ زندگی کا اصلی رہنما ہے، جو ہمیں ہماری زندگی کو سیدھے اور صحیح راستے پر چلنا سکھاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوں، اور جب ہم کسی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اللہ کی رحمت، اس کی ہدایت اور اس کے وعدوں کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن سکون کا سرچشمہ ہے، روشنی کا نور اور طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جب زندگی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے تو قرآن ہمیں دوبارہ یاد دلاتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ نیکی کا خزانہ ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو قرآن پڑھنے میں محنت کرتا ہے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اسے صرف پڑھو ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ آمین۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔